अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। नावल नेम ख्वाब इश्कम, राइटर नेम मोहिबा फातिमा। एपिसोड 6। वो कमरे में आया तो कमरा खाली था। इसने गहरी सांस भरी, फिर ग्रैनी शीजा और दुआ के कमरे में देखा। वो दुश्मन जहाँ वहाँ भी नहीं थी। फिर और लॉन्च, किचन, हर जगह देखा। अब इसके होश उड़े। कमरे में आया, दोबारा चारों ओर देखा। सोफे पर एक चिट नजर आई। जल्दी से आगे बढ़ा, चिट खोली। कैच मी इफ यू कैन, वाजा चैलेंज था। वो मुस्कुराया। फिर पंगा। सोहन जो बालकनी में छुपकर इसकी सारी कार्रवाई और इसका ढूंढना तड़पना देख रही थी, ना सिर्फ देख रही थी बल्कि एंजॉय भी कर रही थी। आज सोया नजरिया मुकम्मल बदला हुआ था। वो इसे छुप छुप कर देख रही थी। ब्राउन 3 पीस सूट में वो बेहद हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। सोहन के लबों पर खामोखा ही मुस्कुराहट आई जा रही थी। इसकी मानी खेज मुस्कुराहट देखकर वो सिटपटाई। हनी, बुरी बात, जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी खुशबू और आहट से तुम्हारी मौजूदगी पहचान लेता हूँ तो ये छुपना फजूल है। अब शराफत से अंदर आ जाओ। सोहन के दिल की धड़कन तेज तर हुई। अपने दिल की हालत बदली हुई थी। सबसे ज्यादा मुश्किल तो आज इसके सामने जाना लग रहा था। फिर भी वो हिचकिचाती अंदर आई। अब तुम तय करो इसकी सजा। यशब के अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो महबूब सा इसे देख गया। ऑरेंज फ्रॉक, चूड़ीदार पजामा, दुपट्टे कंधों पर गिराए, हल्का सा ऑरेंज ग्लोव शरबती लबों पर लगाए और इसके दिल पर क़यामत ढहाने को तैयार थी। और इसकी नजरों की ताब नहीं ला पा रही थी, इसलिए इसका ध्यान भटकाने को तड़क कर बोली, आप तो हैं ही चीटर, मेरा दुपट्टा देख लिया होगा। वो छोटे छोटे कदम उठाता इसके करीब गया। अभी तो मैंने चीटिंग की ही नहीं सोहन जान, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो ये चीटिंग करने पर। वो गंभीर सी आवाज में बोला। सोहन की रूह फना हुई। इससे पहले कि वो और करीब आता, सोहन कमरे से सरपट भागी। यशब को बेतहाशा हंसी आई। दीदारे यार हो गया था। अब वो सुकून से कपड़े लेकर फ्रेश होने चला गया। रात डिनर के बाद ग्रैनी ने सोहन को अपने कमरे में बुलाया। वो अंदर रही तो वो तिलावत कर रही थी। इशारे से इसे बैठने का बोला। वो बैठ गई। तिलावत मुकम्मल करके उन्होंने इसे अपने पास बुलाया। वो सोफे पर इनके करीब बैठी। उन्होंने इसके चेहरे पर फूंक मारकर दम किया। इसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और माथे पर बोसा दिया। नजर ना लगे मेरे बच्चों को। ग्रैनी, आपने कुछ कहना है? कोई परेशानी की बात तो नहीं? वो फिक्रमंदी से बोली। अरे नहीं मेरी जान, बस मुझे तो अपनी बेटी से कुछ जरूरी बातें करनी है। जी ग्रैनी, कहिए। बेटा सच बताना, तुम यशब के साथ खुश हो? क्या इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया है तुमने? सोहन ने पहलू बदला। देखो बेटा, जोड़े आसमानों पर बनते हैं। पागल है मेरा बेटा, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मानती हूँ उसने बहुत गलतियां भी की होंगी, पर इसका इरादा कभी गलत नहीं था। वो तो बस तुमको अपनाना चाहता था। ग्रैनी के लहजे में दुनिया जहाँ की मिठास थी वो फिर गोया हुई। ओ शोहर है तुम्हारा मजाजी खुदा। अल्लाह ताला अपने इस बंदी से सख्त नाराज होते हैं जो शोहर का ख्याल ना रखे, इसकी खुशियों का ख्याल ना रखे। सोहन ने शर्मिंदी से होकर नजरें झुकाई। मेरी बेटी तो बहुत समझदार है ना? सोहन ने इस बात में सर हिलाया। तुम्हें अब अपने साथ साथ यशब का भी ख्याल रखना है। इस रिश्ते को समझो, यशब को और इसकी मोहब्बत को समझो मेरी बच्ची। इसके आराम का, खुशियों का और ज़रूरतों का ख्याल अब तुम्हें रखना है, तभी अल्लाह ताला तुमसे खुश होंगे। रखोगी ना? सोहन ने फौरन इस बात में सर हिलाया। मुल्तान में मेरी बहन की पोती की शादी है। कल मैं तुम्हारे ग्रैंडपा शीजा और दुआ जा रहे हैं 3-4 दिनों के लिए। तुम्हें इसलिए नहीं लेकर जा रहे कि तुम और यशब एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो, एक दूसरे को समझ सको, ठीक है ना? डैनी ने इसके राय ली। इसने फिर नजर झुकाकर इस बात पर सर हिलाया। उन्होंने अपने सीने में भींचा। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत समझदार है। अब जाओ आराम करो। जी ग्रैनी, गुड नाइट कहकर अपने कमरे की तरफ आई। अल्लाह करे जॉइंट सो गया। वो बुलंद आवाज बड़बड़ाती कमरे में दाखिल हुई कि अचानक यशब ने इसकी कलाई थामकर अपनी तरफ खींचा। आज तो ये जॉइंट अपनी फेरी के साथ सोएगा। सोहन मुस्कुराई। वो मैं आपको तो कुछ नहीं कह रही थी, मैं तो शेरू को कह रही थी। सोहन ने बालकनी की तरफ देखा। अगले दिन ही यशब शेरू को वादे के मुताबिक ले आया था। अब इसने एहतियात के तौर पर इसे बालकनी में रखा हुआ था। अच्छा, मैंने समझा मुझे बोला, पर याद आया मैं तो टेडी बियर हूँ। रोमानी खेसा मुस्कुराता इसका दिल का सरापा दिल में उतार रहा था। दिल का शोर
ध्यान से हुई तमाम तुम्हारी बात। जी रोज ही होती है तकरीबन। सौ ने मुख्तसर जवाब दिया। प्लीज बाजू छोड़ें, मुझे नींद आ रही है। इसकी नजरों की तपिश से घबराकर वो बोली। यशब ने नरमी से इसकी कलाई छोड़ दी। फेरी नहीं चुड़ैल हो, यशब ने छेड़ा। सावन के सदमे से आंखें फटी। व्हाट, मैं चुड़ैल नजर आती हूँ आपको? तो और क्या, मेरे दिल का सारा खून पी गई हो। मैं ग्रैनी को बताऊंगी। आपने मुझे चुड़ैल कहा, बताना तो सही, मैं सजा दूंगा। मैं आपसे नहीं डरती, वो इत्मीनान से बोली। अच्छा, वो करीब आया। सोहन वुकलाकर ड्रेसिंग रूम में भाग गई। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगला दिन काफी हंगामा खेज था। ग्रैनी लोगों के निकलते निकलते 10 बज गए थे। यशब ऑफिस चला गया था। वो सब चले गए तो वो बेहद बोर हो गई। कमरे में आकर टीवी देखा, पर कब तक मोबाइल पर गेम भी खेले। फिर बेजार हो गई। आखिर उठी और अलमारी में से डायरी निकाली। अब पता नहीं क्यों, पर यह डायरी पढ़ने का शुगल फरमाना इसका फेवरेट तरीन मशगला बन चुका था। डायरी पढ़ते पढ़ते फिर सो गई। दरवाजे पर हल्की सी नोक से इसकी आंख खुली। शाम के 4 बज रहे थे। वो जल्दी से उठी। आप कौन है? अगर यूशब होते तो डोर नॉक न करते। वो दिल ही दिल में बोलती। दरवाजे तक आई। कौन है मैम? दरवाज़ा खोलिए। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने तैमूर नजरें झुकाए ढेर सारे शॉपिंग बैग्स हाथों में लिए खड़ा था। मैम, ये सर ने भेजा है सामान। वो सामने से हटी। तैमूर ने थोड़ा अंदर आकर सामान रखा और फौरन निकलता चला गया। इसने उलझकर और तजस्सुस से बैग्स देखे कि फ़ोन की मैसेज रिंग हुई। इसे पता था किसका मैसेज है। इसने फौरन मैसेज खोलकर देखा। जाने यशब, आज जब मैं घर आऊँ तो मुझे इनमें से किसी एक ड्रेस में नजर आना। सोन मुस्कुराई। शॉपिंग बैग खोलकर देखे तो मुख्तलिफ कलर की फ्रॉक थी, बड़ी बड़ी पैरों तक जाती। एक फ्रॉक में मुख्तलिफ डिज़ाइन की पायलें, बहुत सारे बॉक्सेस थे जिनमें कुछ ना कुछ था। और तो ये बात है। इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। वो तो पागल दीवाना अपने ख्वाबों को हकीकत में जीना चाहता था। डायरी में बा रहा वो इस तरह के ड्रेसेस का जिक्र पड़ चुकी थी। इसने वाइट कलर की मैक्सी टाइप फ्रॉक को चूज किया। बाकी का सामान अपनी अलमारी में रखा। भूख लगी थी। लंच में भी नहीं किया। किचन में गई, खाना गर्म किया और खाया। फिर कमरे में आई, फ्रेश हुई। वो मैक्सी पहनी, बालों को पोनी खोल छोड़ी। हल्की सी पिंक ग्लोव्स लबों पर लगाई। ड्रेस पहन तो लिया था, पर अजीब भी ही लग रहा था। अगला और पीछे का गला काफी डीप था, काफी टाइट भी था, जिससे इसके जिस्म की तमाम रानाइयां वाज़ेह हो रही थी। वो तो अभी से इसकी नजरें याद करके सुर्ख हो ही जा रही थी। इसलिए दुपट्टा अपने गिर्द अच्छे से लपेटा। इंतजार तवील ही होता जा रहा था। वो 6 बजे की तैयार थी और अब 9 बज चुके थे। बेड पर बैठी बच्चों की तरह पाँव जल रही थी। अब वो बेजार सी होने लगी कि तभी मखसूस गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। धड़कनें मुंतशिर हुई। एक एक पल भारी हो गया। दरवाजा खुला। वो अंदर आया। पहले तो इस परी पैकर को देखकर महबूस सा हुआ, फिर गहरी मुस्कुराहट से आगे बढ़ा। वो अभी तो आज ब्लैक पैंट के ऊपर व्हाइट शर्ट पहने हुआ था। सॉरी, मुझे जाने क्यों लगा कि मेरी जान व्हाइट पहनेगी। मैंने भी व्हाइट पहना है। यशब ने अपनी चूड़ी हथेली इसके सामने की। पलकों की जलरें नीचे गिराई। इसने झिझकते हुए इसका हाथ थाम लिया। वो इसलिए बाहर आया। नीचे लाउंज से होकर और ड्राइंग रूम में आई। सोन का हैरत हुई। पूरा कमरा व्हाइट और रेड गुलाबों और बलून से सजाया गया था। टेबल पर डिनर लगाया गया था और साथ में इसका फेवरेट आलमंड केक भी रखा हुआ था। गुलाबों और दूसरे फूलों के ढेर सारे हो बुके सजाए गए थे। सोन के चेहरे पर दबा दबा खुशी थी। यशब ने देखा वो खुश थी। जाने यशब, मैं इससे भी ज्यादा अरेंज किसी होटल में या कहीं भी करवा सकता था, पर मैं नहीं चाहता था कि इस रूम में, इस ड्रेस में, जिसमें सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ तो मैं कोई और देखता। किसी की भी नजर मुझे डिस्टर्ब करती। सोहन ने इसकी सुलगती निगाहें अपने आर पर महसूस की तो इसका ध्यान बटाने को मुंह फैलाकर बोली, आप इतनी लेट क्यों आए? मैं तो कब से रेडी थी। अच्छा, जे नसीब के मेरी जान मेरा वेट कर रही थी। इसके मानी के ऐसा कहने पर सोहन फिर
सी हुई और नजर झुका गई। फिर इसने नरमी से बातें करते हुए डिनर किया और फिर केक काटा। ये किस खुशी में? सोहन ने खुश होते हुए केक खाया। हमारी पहली ऑफिशियल डेट की खुशी में। यशव का जवाब सुनकर सोहन ने ब्लश किया। मेरी जान को सेल्फीज लेने का बहुत शौक है। अपने न्यू मोबाइल में नहीं ली? नहीं। क्यों? पता नहीं। चलो अब लेते हैं, यशव ने कहा। कहकर इसका हाथ थामा और दोनों लॉन में निकल आए। लॉन में झूले पर बैठकर दोनों ने सेल्फीज ली। अचानक सोहन को याद आया, मुझे हारमोनिका सुनना है। व्हाट? यशव को हैरत हुई। मैंने कहा मुझे हारमोनिका सुनने हैं। सुनाए। तुम्हें कैसे पता? सोहन वो हैरत से गंग से बोला। बस पता है, आप सुनाए। वो डायरी वाली बात पी गई। यशव अंदर गया, हारमोनिका उठा लिया, फिर झूले पर बैठकर धुन बजाई। मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। सोहन को बहुत अच्छी लग रही थी वो आवाज़, वो धुन, इसे बजाने वाला हर एक बात अजीब थी। वो खुश हुआ तो यशव को एक और हैरत का झटका लगा। इसने ट्यून चेंज क्यों की? पहले तो कोई और बजाते थे, मुझे वो सुननी है, वो इत्मीनान से बोले। यशव ने इसकी जानिब गौर से देखा। वो फौरन नजरें झुका गई। यशव आंखें बंद करके अपनी पहली धुन बजाने लगा। वो दबे कदमों उठी और इससे दूर भाग पड़ी। ख्वाब में भी तो ऐसा ही होता था। यशव ने आंखें खोली। वो दूर खड़ी खिलखिलाई। यशव के दिल को कुछ हुआ। वो इसके पीछे भागा। इसने फिर दौड़ लगा दी। हीर रुक जाओ, मेरे पास आओ। नहीं, नहीं आऊंगी। वो अभी अपनी जिंदगी की कीमती तरीन लम्हात जी ही रहे थे कि बिजली कड़की। मौसम तो सुबह से ही शदीद अबर आलूद था। बिजली कड़कते ही सोहन डर गई। अभी वो कुछ और सोचते कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यशव ने सोहन का हाथ थामा और अंदर दौड़ लगा दी। लॉन तक पहुंचते पहुंचते दोनों अच्छे खासे भीग चुके थे। वो दोनों कमरे में आए। सोहन ने दुपट्टा उतारा और इसी दुपट्टे से खुद से पानी साफ करने लगी। यशव ने शर्ट के बटन खोलते हुए जरा सा मुड़कर देखा तो नजर पलटना ही भूल गई थी। इसके होश उड़े थे। रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई। वाइट फ्रॉक पहले ही टाइट थी, अब गीली होकर जिस्म से और भी चिपक गई थी। बालों से गिरते पानी के कतरे जो गले और गिरबान में गिर रहे थे, जिन्हें देखकर यशव के हलक में कांटे से उगने लगे। लापरवाही सी थी और इसकी यही लापरवाही यशव की जान लबों पर ले आई थी। यशव ने फौरन अपना रुख इसकी जानब से फेरा। सोहन आवाज में संजीदगी थी। वो चौंकी। जी, अपना ड्रेस लो और ये जो दरवाज़ा है इसके पीछे रूम है, जाकर चेंज करो और सो जाओ। किधर? सोहन को हैरत हुई। इस रूम में जाकर सो जाओ। यशव फिर बोला। मगर सोहन जाओ। लेकिन मैं। सोहन प्लीज़। सोहन ने नम आंखों से अपना ड्रेस अलमारी से निकाला और गुस्से से वहाँ से चली गई। यशव का सांस अटक गया था। खुद को रोकना नंगी तलवार पर चलने की मतरादफ था। खुद को रोकता ना तो क्या करता। अभी तो इस पर इतबार करना शुरू हुई थी। कैसे तोड़ देता इसका भरोसा। अगर वो यहाँ चंद सेकंड भी और रुकती तो क़यामत आ जाती। इसे बेच तो दिया था पर अब खुद ही बेचैन था। कपड़े चेंज करके ट्राउज़र और टी शर्ट पहनकर बिस्तर पर लेट गया। अब पछता रहा था। ये भी नहीं सुना था कि वो क्या कहना चाह रही थी। बिस्तर पर फिर कांटे उग आए थे। इधर सोहन चेंज करके हल्की सी घुटनों तक आती फ्रॉक और ट्राउजर पहनकर बिस्तर में बैठी जल रही थी। टेडी बेयर ने यह भी नहीं सुना था कि इसे ऐसी तूफानी रातों और बिजलियों के कड़कने से किस कदर खौफ आता था। गुस्से से बार बार दरवाजे को गो रही थी। किस कदर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था इसे सोफे पर ही लेटे देखकर। बिजली चमकी। कंफर्टर में मुंह दे लिया। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। तन्हाई, खौफ, डर, तूफानी रात सोहन की जान पर बनी हुई थी। फिर आखिर नींद की देवी मेहरबान हो ही गई थी। सोहन गहरी नींद में थी जब गैर मामूली हाथों और आवाज़ों पर इसकी आंख खुली। तन्हाई का खौफ, बादलों की कड़क, तूफानी रात जानलेवा थी। आज पता नहीं क्यों टेडी बेयर ने इसके साथ ये सलूक किया था। आवाज़ें फिर उभरी और शैतानियत और खबासत से भरपूर थी। जितने भी घर में मर्द हैं इनको ख़त्म कर दो और जितनी भी औरतें हैं इनको अपने कब्जे में। आखिर इतनी बड़ी वारदात का कुछ तो इनाम मिले। अपनी रात रंगीन बनाकर। सोहन की ये मुग़लज़ात सुनकर रूह फना हुई। पूरी जान से लरज़ गई। पूरा वजूद पसीने में नहा गया। वो खौफ और दहशत से बेड से नीचे उतरी। एक ही जिस्त लगाकर इस दरमियानी दरवाजे तक पहुंची जिसके पार इसका ज़ालिम मुहाफ़िज़ इससे गाफिल हुआ बैठा था।
اس نے بجلی کی رفتار سے دروازہ کھول کر لاک کیا۔ وہ جو بیڈ پر تڑپ تڑپ کر سویا ابھی ابھی گہری نیند میں گیا تھا، سوہن نے اس نازک سے ہاتھوں سے جھنجھوڑ ہی ڈالا۔ یشب اٹھیں، پلیز اٹھیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یشب کی آنکھیں کھلی اور اسی طرح راسا دیکھ کر نیند بک سے اٹھی۔ سوہن جان، میری جان، کیا ہوا؟ وہ بھی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا کہ سوہن جو اس پر چمکی ہوئی تھی سیدھی ہو کر سختی سے اس پہ سے لپٹی اور اپنا چہرہ اس کے سینے سے چھپا لیا۔ یشب نے اس کے گرد مضبوطی سے اپنا بازو مائل کیا۔ کیا ہوا جان؟ وہ باہر کوئی ہے، میں نے خود سنا، وہ سب کو مارنے کی بات کر رہے تھے اور مجھے لے جائیں گے۔ یشب کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آیا، ماتھے کی تیری چڑھی آہٹیں تو اب اسے بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور چند ضروری میسیجز کیے۔ کچھ نہیں ہوگا میری جان، یشب نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہاری قریب سے تو میں مخالف سمت سے آتی ہوا نہ گزرنے دوں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ رکو۔ یشب نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور الماری کی طرف بڑھا۔ وہاں سیکرٹ کیبن سے گن نکالی۔ سوہن نے گن دیکھی تو دہشت کے مارے پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا، چہرہ پیلا زرد ہو گیا۔ یشب گن لے کر دروازے کی طرف بڑھا کہ کمرے کے درمیان میں ہی سوہن نے بری طرح اس سے لپٹ کر اسے باہر جانے سے روک لیا۔ وہ سسک رہی تھی۔ نہیں، پلیز مت جائیے باہر، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو۔ وہ سسکتی اس کے سینے میں منہ دیے اس کی شرٹ بری طرح مٹھیوں میں جکڑ کر توڑ کر لفظ ادا کر رہی تھی۔ یشب نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اسے حیرت ہوئی، لیکن پھر بولا، سوہن جان پلیز، بزدل نہیں ہوں میں، مجھے بزدل مت بناؤ، دیکھنے دو مجھے باہر۔ نہیں۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پھر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی اور بھاری بوٹوں کی آوازیں سنائی دی۔ نور منزل کو چاروں اور سے گھیر لیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھے شاید یشب شاہ افندی کو جانتے نہیں تھے، جنہوں نے اس کے گھر میں گھس کر اس کی جان کو ہراساں کرنے کی جرات کی تھی۔ اب ان کا انجام بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ پھر فائرنگ کی دل دہلا دینے والی آوازیں سنائی دیں۔ سوہن کی بچی کچی جان بھی لرز گئی۔ وہ تیورا کر گر پڑتی کہ یشب نے اسے اپنے مضبوط ہتھیار میں لیتے ہوئے تسلی دی کہ وہ اس کے پاس ہے۔ پھر یشب کا فون رنگ ہوا۔ اس نے سوہن کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور فون ریسیو کیا۔ یس سر، 4 لوگ تھے، 2 جہنم رسید کر دیے گئے ہیں، 2 حراست میں ہیں۔ آپ باہر آ کر تسلی کر لیں، پورا گھر کلیئر ہے۔ شاید رحیم سر کے سیاسی حریفوں کی کاشتانی ہے۔ یشب نے سوہن کی غیر ہوتی حالت دیکھی، فون رکھا۔ سوہن جان سب ٹھیک ہے، وہ جو کوئی بھی تھے پکڑے جا چکے ہیں، میں باہر دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ یشب کی شرٹ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ پھر یشب نے نرمی سے اسے اشارے کرتے ہوئے شرٹ چھڑائی اور باہر چلا گیا۔ وہ کمرے میں آیا، دروازہ لاک کیا۔ سوہن بیڈ پر بیٹھی بے چینی سے ہاتھوں کی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ آدھی رات سے بھی زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ یشب کو دیکھ کر وہ پھر اس کی طرف لپکی اور اس کے سینے سے لگ کر پھر رو دی۔ سب ٹھیک ہے سوہن؟ اس نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ وہ لوگ سلاخوں کے پیچھے ہیں، اب کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، سیکورٹی گارڈز باہر ہیں، ڈرو مت میری جان۔ یشب نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور بیڈ پر بٹھایا۔ چلو شاباش، جلدی سے سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سوہن نے تڑپ کر اس کا بازو دبوچ دیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دوسرے کمرے میں، وہ سنجیدہ سا بولا، درمیان میں بس ایک ڈور ہی ہے، میں جاگ رہا ہوں جان، تم سو جاؤ۔ نہیں، آپ ادھر ہی سو جائیں پلیز۔ کیوں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ پھر سسکی، اور مجھے اپنے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ بے تحاشا سوہن، چھوٹی بچی ہو کیا یار جو سمجھتی نہیں؟ آج اگر میں یہاں رکا تو خود کو روک نہیں پاؤں گا۔ وہ پھر اسے بیڈ تک لے کر آیا اور واپس مڑا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی کہ زور کی بجلی کڑکی اور سوہن کے رہے سے اوسان بھی خطا ہوئے۔ ایک دلخراش چینخ ماری اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر پھڑ پھڑ کر رو دی۔ یشب بھاگ کر سوہن کے پاس آیا اور کھینچ کر اسے سینے سے لگایا۔ تواتر سے بہتے آنسو اپنے لبوں سے چھیننے لگا۔ شش،
خاموش، بالکل خاموش، میں یہی ہوں، تمہارے پاس، تمہارے قریب۔ اس نے سون کو بیڈ پر لٹایا اور ذرا فاصلے پر خود بھی اس کے پاس لیٹ گیا۔ سون کی شکل پھر اس کے قریب ہوئی اور اس نے اس کے سینے میں منہ دے لیا۔ یشب نے گہری سانس بھری۔ آخر کتنا روکتا خود کو، کتنا سہتا۔ تڑپ کر اسے باہوں کے حصار میں جکڑا، اس قدر قریب، نرم و نازک، گداس مہکتا وجود اسے مدہوش اور بے خود کر گیا۔ اس کے بالوں کی معصور کن خوشبو روح میں سمائی، رگوں میں اس کا عشق اور طلب خون بن کر دوڑا۔ اس کی گردن پر جھکا اور اپنے دہکتے لب رکھے، اس کے ہاتھ اس کے نازک کمر پر شدت سے اپنا لمس چھوڑ رہے تھے۔ سوہن نے آنکھیں سختی سے بند کی، کمر پہ اپنی کھلتی زب اس کی جسارتوں سے تڑپ کر اس نے یشب کے کمر سے پکڑی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا۔ یشب نے اسے سیدھا کیا اور اس کے ہاتھ تکیے سے لگائے، اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھایا۔ لمحے بے حد فسوس خیز تھے۔ سوہن، یشب نے جذبات سے بچھل آواز سے اسے پکارا اور اپنا منہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ سوہن نے جواب نہیں دیا۔ مجھے جانے دو، یشب نے کہا۔ سوہن نے پھر گردن نفی میں ہلائی۔ یشب کو سکون ہے، اس کا مطلب وہ اس کی پیش قدمی قبول کر رہی تھی، اسے اپنا آپ سونپ رہی تھی۔ کالی طوفانی رات، کڑکتی بجلی، ایک طوفان باہر تھا اور ایک اندر آ چکا تھا۔ صبح یشب کی آنکھ کھلی تو بے حد پریشانی سے اٹھ بیٹھا۔ کمرہ خالی تھا۔ اف، یہ کیا کیا میں نے؟ اس کے ڈر اور خوف کا فائدہ اٹھایا، وہ بھی نہیں ہے۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، یقیناً کہیں چھپ کر رو رہی ہوگی، چیخ چلا رہی ہوگی۔ وہ تڑپ کر اٹھا، لاؤنج میں آیا۔ کچن سے آوازیں آ رہی تھیں، اور ناٹ بیڈ، او نو، ناٹ بیڈ، تو یہ بات ہے۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر ٹیک لگائے ہاتھ باندھے کھڑا دلچسپی سے سوہن کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی لائف فیروزی فراک میں فریش کھڑی میگی سے یشب کا اور اپنا ناشتہ بنوا رہی تھی۔ تو محترمہ بھی عشق کی آتش میں جل رہی ہے۔ اسے سوہن کی خود سپردگی کا عالم یاد آیا تو روح تک پہ سکون پھیل گیا۔ محبت ہے پر اظہار نہیں ہے، پر اسے اپنی جانب سے باتیں کنفیس کروانی آتی تھی۔ وہ دل میں سوچ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ سوہن مڑی، اسے اپنی جانب مسکراتا دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ جلدی سے میگی کو دیکھا، وہ کام میں مصروف تھی۔ پلکوں کی جھریں گرائے وہ بولی، آپ فریش ہو جائیں، ناشتہ تیار ہے۔ اوکے، وہ کہتا مسکراتا کمرے میں آیا۔ کپڑوں کے لیے الماری کھولی تو چونک گیا۔ ڈائری کدھر گئی؟ مڑ کر دیکھا، سوہن کے تکیے کے نیچے سے نظر آئی۔ بیڈ کے پاس آیا، ڈائری کھولی، مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ اسکیچ دیکھا جس پر مارکر سے اس نے دل بنا دیا تھا، اور ہیر کے آگے سوہن شاہ افندی، یشب شاہ افندی لکھ کر نام مکمل کر دیا تھا۔ اس نے گہری سی سانس لے کر سکون اپنے اندر اتارا، اور آج وہ اس نام کی طرح خود بھی مکمل ہو گئے تھے۔ رات وہ آفس سے گھر آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ وہیں اس کے پاس صوفے پر بیٹھا ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ کچھ دیر بعد اپنے اوپر ٹھنڈی سی ہوا محسوس ہوئی تو آنکھیں کھولیں اور اس پر دم کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ کیا بنایا ہے؟ بریانی، مٹر قیمہ، اور میں نے پاستا بنایا ہے آپ کے لیے، وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا۔ پر مجھے تو رات والی ڈش کھانی ہے۔ سوہن کے طوطے اڑے، چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا۔ جلدی سے اٹھی، دروازے کی طرف بھاگتی نروٹے پن سے بولی، قسم سے بہت خراب ہیں آپ۔ ہاں، یشب شاہ کا قہقہ بے شک تھا۔ لیکن کے بعد وہ کمرے میں آئے۔ یشب آ کر بیڈ پر برجمان ہو گیا۔ سوہن خواہ الماری میں منہ دیے کوئی نادید چیز ڈھونڈنے لگی۔ سوہن، یشب نے گمبھیر سی آواز میں پکارا۔ جی، ادھر آؤ میرے پاس۔ یشب نے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ اس نے جھکتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ یشب کے ہاتھ میں تھمایا۔ یشب نے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کچھ نہیں، سوہن نے انگلیاں چٹکائیں۔ یشب نے لائٹ آف کی اور سائڈ لیمپ جلایا۔ ادھر آؤ، سو جاؤ۔ یشب نے اسے اپنے قریب لٹا کر اپنے حصار میں لے لیا۔ سوہن، یشب نے بوجھل سی آواز میں پھر پکارا۔ جی، وہ بمشکل بول پائی۔ میری زندگی، آئی لو یو سو مچ۔ یشب نے بول کر انتظار کیا، آخر اس کی سماعتوں کو وہ دلفریب آواز سنائی دی۔ یشب، جی جانی، یشب، وہ میں آئی بولو میری جان، وہ میں بھی، یہ بول کر اس نے اپنا چہرہ مضبوطی سے اس کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ گہرا سا مسکرایا۔ دس از ناٹ فیئر ہنی، جیسے میں نے بولا، مجھے آنسر بھی ایسے ہی چاہیے۔ میں بھی کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی، اس نے معصومیت سے کہتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرنے کی کوشش کی، لیکن سوہن ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یشب کو ہنسی آئی۔ وہ ہلکے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سوہن کی
باری ہوتی ہوئی سانسوں کی آواز آئی تو وہ بھی سکون سے آنکھیں موندے سو گیا۔ 4 دن بعد گرینی لوگ بھی آ گئے۔ گرینی، دعا اور شیزا تو سوہن کے الواحی اور نکھرتے روپ کو دیکھ کر کھو گئے۔ یشب اور سوہن کے چہرے پر الگ ہی سکون اور خوشی تھی۔ گرینی نے سکھ کا سانس لیا، یعنی دونوں نے اپنے رشتے کی خوشگوار شروعات کر لی تھی۔ سوہن آج کامران ہاؤس آئی ہوئی تھی۔ 3 ماہ ہو گئے تھے شادی کو۔ یہ 3 ماہ یشب اور سوہن نے ایک دوسرے کی سنگت اور قربت میں کیسے گزارے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ آفس میں بیٹھا کسی ضروری فائل پر کام کر رہا تھا۔ آج اسے ذیان کے کہنے پر فائزہ بیگم کے پاس چھوڑ کر آیا تھا۔ واپسی پر لینے جانا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف سا تھا جب فون میں رنگ ہوا۔ نمبر دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ایک تو ان کو چین نہیں۔ وہ بڑبڑایا۔ فون یس کر کے کان کو لگایا تو دادا جی کی سرسراتی آواز سنائی، کانوں سے ٹکرائی۔ کیوں بیٹا جی، بڑی ہواؤں میں اڑ رہے ہو تم؟ کیا سمجھتے ہو ہم انجان ہیں؟ سب خیر ہے؟ ہمیں اس بغاوت اور گستاخی کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ دادا جی آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ یشب نے جان بوجھ کر جان چھڑانے کو کہا۔ اچھا میں سمجھاتا ہوں، دادا جی نے دانت پیس کر کہا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی خاندان سے باہر شادی کرنے کی، جیسے آپ کے بیٹے کو ہوئی تھی؟ وہ نڈر سا بولا۔ میرے بیٹے کی پہلی خاندانی بیوی نہیں تھی یشب شاہ۔ میں عفان کو کیا جواب دوں؟ افندیز رکھ لیتے ہیں جی بہلانے کا سامان۔ تم اس معاملے میں بھی خود پسند ہو۔ بازار سے خریدنے کی بجائے خاندان کی پاک صاف لڑکی لے آئے، پر اسے اپنے گلے کا ڈول مت بناؤ۔ میں آ رہا ہوں شہر، اس سے پہلے اس چھوکری سے جان چھڑا لینا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یشب کا دل کیا ان کے اتنے گھٹیا الفاظ پر کچھ کر گزرے، پر ضبط سے بولا تو پھر آپ بھی سنیں دادا جی، وہ میری بیوی ہے، میری زندگی، میری محبت۔ آپ کو یہ تو پتہ چلا کہ میں نے شادی کی ہے، میرے پاگل پن کا نہیں پتہ چلا آپ کو؟ میں مر جاؤں گا پر اسے خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ تو پھر دیکھتے جاؤ یشب شاہ، اب بھی وہ اپنی ماں کی طرف ہے نا؟ اسے کیسے تمہاری زندگی سے نکال کر پھینکتا ہوں۔ یشب نے موبائل سامنے دیوار میں دے مارا۔ سوہن فائزہ بیگم کی گود میں منہ دیے لیٹی تھی۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ سوہن کی طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی جب مخصوصاً کلون کی خوشبو آس پاس مہکی۔ السلام علیکم، یشب کی باری آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام بیٹا، بہت جلد نہیں آ گئے؟ فائزہ نے چھیڑا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آج اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی سی۔ سوہن نے نوٹ کیا۔ بس آنٹی، کام ختم ہوا تو آفس سے جلد اٹھایا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ تو تیار ہے، کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ سوہن نے فائزہ بیگم کی طرف خفت سے دیکھا تو وہ ہنس دی۔ ان کے گلے مل کر سوہن یشب کے ہمراہی میں باہر آئی۔ گاڑی کی طرف آئی ہی تھی کہ نگاہوں کے سامنے دنیا گھوم گئی۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑتی کہ یشب نے بوکھلا کر اسے سنبھالا۔ سوہن کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی ٹھیک ہوں میں، وہ نکاحت آمیز لہجے میں بولی۔ بس تھکاوٹ سی ہے، گھر جا کر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ سوہن نے اسے تسلی دی۔ یشب نے اسے کمر سے تھام کر گاڑی میں بٹھایا اور خود فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، سوہن نے کہا۔ نہیں یعنی؟ بالکل بھی نہیں۔ گھر پہنچے تو گرینی، شیزا اور دعا ڈنر پر ان کا ویٹ کر رہی تھیں۔ گرینڈ پا بھی آ گئے، سب ڈنر کر رہے تھے۔ سوہن نے ذرا سی منہ بنائے بیٹھی تھی۔ یشب نے ٹوکا۔ سوہن پہلے تھکاوٹ ہو رہی ہے، اب کھانا بھی صحیح سے نہیں کھا رہی، صحیح طرح کھانا کھاؤ۔ یشب نے اس کی پلیٹ میں اور چاول ڈالے جن سے وہ پہلے ہی ہکی کھیل رہی تھی۔ یقین کریں میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا کھانے کو، وہ روحان سی ہوئی۔ یشب کھانا کھا چکا تو اس نے گرینڈ پا کو اشارہ کیا۔ ہنی، مجھے گرینڈ پا سے بزنس کے سلسلے میں ضروری بات کرنی ہے، یہ فنش کر کے اٹھنا ہے تم نے یہاں سے، یشب نے سنجیدگی سے کہا اور گرینڈ پا کے ساتھ اسٹڈی میں چلا گیا۔ سوہن نے برا سا منہ بنایا، پھر کچھ سوچ کر فیریئرز کی طرف گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں اچار کا جار تھا اور آنکھوں میں ایک چمک سی۔ وہ پھر اس نے دال چاول کافی سارے اچار کے ساتھ چٹخارے لے کر کھائے۔ گرینی نے معنی خیز نگاہوں سے دعا کی طرف دیکھا۔ کچھ دن سے وہ سوہن کی گری طبیعت اور چڑچڑاپن سا نوٹ کر رہی تھی، پر خونی حویلی کی داستان کی وجہ سے
بے یقینی تھی۔ دعا بھی سوہن کو دیکھ رہی تھی جو اب اچار میں سے صرف کیری کی پھونک مزے سے کھا رہی تھی۔ وہ بھی حیرت سے گنگ سی تھی اور حقیقت بھی یہی تھی کہ بھلا خونی حویلی کے کالے سائے اس معصوم تک کیسے پہنچ سکتے تھے۔ وہ تو فرشتوں جیسی پاک اور معصوم تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو کنفیوز سی ہو گئی۔ وہ گرینی پتہ نہیں کیوں مجھے اچار بہت اچھا لگ رہا ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ گرینی ہنسی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اور اٹھ کر اس کا ماتھا چوما۔ جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں آرام کرو، طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری؟ جی، وہ کہہ کر کمرے میں آ گئی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد یشب لال انگارہ آنکھیں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ پریشان سی قریب آئی۔ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ آپ کو کیا ہوا؟ وہ گھبرائی سی قریب آئی۔ یشب نے تڑپ کر اس کو خود میں بھینچا۔ گرفت بہت سخت تھی، سوہن کو تکلیف ہوئی۔ یشب، مجھے درد ہو رہا ہے، سوہن نے گھٹی سی آواز میں کہا۔ یشب نے اچانک اسے چھوڑا اور دونوں تلے لب کچل کر واش روم چلا گیا۔ سوہن بہت الجھ گئی۔ صبح سے وہ اسے ڈسٹرب سا لگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر بعد باہر آیا، شاید خود کو ریلیکس کرنے کے لیے کافی دیر تک شاور کے نیچے رہا ہوگا۔ ہنی، آپ اب تک کیوں بیٹھی ہو؟ چلو لیٹو۔ سوہن نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا، اپنا عادی بنا کر۔ اب وہ اسے کہہ رہا تھا کہ اس کے بغیر سو جائے۔ کی طرف شکایتی نظریں دیکھ کر وہ قریب آیا، بیڈ پر لیٹ کر اسے ساتھ میں لیا۔ سو جاؤ ہنی، اس نے دھیمی سی سرگوشی کی۔ آپ کو کیا؟ یشب نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ سو جاؤ۔ اور پھر وہ خاموشی سے سو گئی، جبکہ یشب کی نیندیں دادا جی نے حرام کر رکھی تھیں۔ اب بھی رحیم ملک نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، پر ان کی وہی رٹ تھی۔ وہ کسی طور پر بھی نہیں مان رہے تھے اور بار بار اسے سوہن کے حوالے سے دھمکیاں دے رہے تھے۔ یشب نے نفرت سے دانت بھینچے اور آخر سوہن کی قربت میں اس نے ہر ڈر کو سر سے جھٹکا اور سکون سے سو گیا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق وہ ناشتہ کر کے آفس چلا گیا۔ دل بے حد پریشان تھا، کسی انہونی کے ہونے کا ڈر بار بار ستا رہا تھا۔ سوہن گرینی کے کمرے میں ان کی گود میں سر دیے لیٹی تھی۔ یشب نے ناشتے میں زبردستی جو کہ 1-2 بریڈ کے سلائس کھلائے تھے، ان سے سخت قسم کا دل متلا رہا تھا۔ آخر وہ ایک زبردست قسم کی ابکائی لے کر اٹھی اور واش روم بھاگ گئی۔ دعا جو اسے ہی دیکھنے آ رہی تھی ایک دم گھبرائی۔ کیا ہوا گرینی؟ سوہن کی طبیعت زیادہ بگڑ رہی ہے، اسے چیک اپ کے لیے لے کر جانا پڑے گا۔ یہ اب تک باہر کیوں نہیں آئی؟ گرینی نے پریشانی سے کہا۔ دعا نے جا کر دیکھا تو اوسان خطا ہوئے۔ گرینی دیکھیں، سوہن نے بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ دونوں اسے اٹھا کر بیڈ تک لائے۔ گرینی نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو فون کیا۔ ان کی گھبرائی ہوئی سی آواز سے وہ 5 منٹ میں ہی نور منزل چلی آئیں۔ انہوں نے تفصیلی چیک اپ کیا اور گہرا سا مسکرا دیا۔ مبارک ہو ثروت آنٹی، آپ کے نواسے کی بیگم پریگننٹ ہے۔ گرینی اور دعا نے بے حد خوشی سے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا۔ سوہن جو کہ ہوش میں آ چکی تھی اب بھی نکاہت محسوس کر رہی تھی۔ کمزور ہے، بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا آپ کو اس چھوٹی سی گڑیا کا۔ ابھی وقتی طور پر میں میڈیسن دے رہی ہوں، پھر ہاسپٹل آ کر تفصیلی چیک اپ کروائیے گا۔ بس اب آرام کرے یہ۔ گرینی نے ڈاکٹر کا شکر ادا کیا اور انہیں رخصت کر کے سوہن کے سراہنے آ کر بیٹھ گئی۔ دعا بھی پرجوش سی وہیں بیٹھی تھی۔ میگی جوس دے کر گئی تو دعا نے اسے تکیے کے سہارے اٹھ کر بٹھایا۔ چندا یہ جوس پیو اور سارا فنش کرو۔ دعا نے اس کے لبوں کے ساتھ جوس لگایا جو اسی نے بمشکل آدھا پی کر بیزاری سے منہ پیچھے کر لیا۔ گرینی، مجھے نہیں پینا۔ وہ کڑوے منہ بنا رہی تھی۔ گرینی، مجھے کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ وہ اپنی اس حالت سے جھنجھلائی ہوئی سی تھی۔ گرینی نے اس کا منہ چوما ہے۔ میری بچی، میرا پگلا بیٹا پاپا بننے والا ہے۔ سوہن کی دونوں آنکھیں تحیر سے کھلیں اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہیں؟ گرینی، کب ہوا یہ؟ کیسے؟ انہوں نے مجھے تو نہیں بتایا۔ دعا اور گرینی تو ہنس کے بحال ہی ہو گئی تھی۔ اس کی ہونکیوں سے گڑیا، وہ تو تم اسے بتاؤ گی کہ تم ماما بننے والی ہو تو پھر ہی تو اسے پتہ چلے گا وہ پاپا بننے والے۔ کیا واقعی اتنی زیادہ ہوتی ہیں یہ ہیروئنز؟ اب سوہن کا تمام بات سمجھ کر چہرہ لال ٹماٹر ہوا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے معصومیت
سے اپنا چہرہ چھپا گئی جیسے یشب شاہ دیکھ رہا ہو۔ اس نے اپنا منہ گرینی کی گود میں چھپایا۔ میں نہیں بتاؤں گی ان کو گرینی، آپ بتا دینا پلیز۔ وہ روحان سی ہوئی۔ نہیں بابا، میں تو نہیں، جس نے یہ اتنی بڑی خوشی دینی ہے اسے وہی بتائے۔ دعا آپ بتا دینا پلیز۔ کیوں بھائی، تم ہی بتانا، میں تو نہیں بتا رہی بالکل بھی۔ دعا نے بڑی جنڈی دکھائی۔ وہ چل کر کمبل میں منہ دیے لیٹ گئی۔ رات کو جب ڈنر کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئے تو وہ بے چینی سے بیڈ پر بیٹھی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ یشب کسی گہری سوچ میں تھا۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے تھے۔ دادا جی، اس کے پاپا، چاچا، ان کا خر دماغ بیٹا اور سارے بھائی ضد بازی میں آج ہی سب یہاں آئے ہوئے تھے اور فارم ہاؤس میں رکے ہوئے تھے۔ صبح دادا جی نے اسے اور رحیم ملک کو فارم ہاؤس بلایا تھا اور دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ نہ آئے تو وہ خود نور منزل آ جائیں گے۔ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ یشب کی سون کے حوالے سے جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنوں کے لیے اپنوں سے ہی کیسے لڑ سکتا تھا؟ بہت پریشان تھا اور اس پریشانی میں اپنے جہنم کی انگلیاں چٹکنا بھی اگنور کر چکا تھا، جنہیں دیکھ کر ہمیشہ اسے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ وہ غائب دماغی سے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر بیڈ تک آیا۔ بیڈ پر بیٹھا سون کھسک کر قریب ہوئی۔ یشب، وہ جھکی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہو میری جان۔ یشب، وہ بری طرح دوپٹے سے کھیلتی کنفیوز ہو رہی تھی۔ یشب کا فون رنگ ہوا۔ وہ فون کی طرف متوجہ ہوا، رگیں تن گئی، آنکھیں لال سرخ ہو گئیں۔ سون میری جان، تم سو جاؤ، مجھے گرینڈ پا سے ضروری بات کرنی ہے۔ یشب نے اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ لیا۔ مگر مجھے سون، سو جاؤ، لیکن بس لیٹ جاؤ اور آرام کرو۔ اس نے اسے لٹا کر اوپر کمفرٹر دیا۔ یشب ایک جھٹکے سے اٹھا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ سون اٹھی اور رو دی۔ کچھ یوں بھی طبیعت بوجھل تھی، کچھ یشب کا رویہ سمجھ سے بالاتر تھا۔ یہ مجھے اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ اسے نئی فکریں لاحق ہوئیں۔ آخر رو رو کر نیند کی وادی مہربان ہو گئی۔ یشب کمرے میں آیا تو بیڈ پر لیٹا۔ سون کو دیکھا تو چونک گیا۔ مٹے مٹے آنسو کے نشان اب بھی چہرے پر موجود تھے۔ اس نے لب بھینچے سون کے قریب آیا، اسے بے حد احتیاط سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور سینے میں بھینچ لیا۔ میری جان، تمہارے لیے، تمہاری جان کی حفاظت کے لیے ہی یہ دیوانہ بن اب مچھلی کی طرح تڑپتا پھر رہا ہے۔ یشب کی آنکھ سے ایک باغی سا آنسو نکلا اور سون کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ صبح یشب آفس نہیں گیا۔ رحیم بھی پریشان سے تھے۔ گرینی نے کمرے میں جا کر ان کی پریشانی کا سبب پوچھا تو انہوں نے سب بتا دیا۔ گرینی بھی بے حد پریشان ہوئی۔ شبیر شاہ افندی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پورے خاندان کے دماغ میں گند بھرا ہے، جو اتنی معصوم سی بچی کو عیاشی کا سامان اور اسی طرح کے گندے الفاظوں سے نواز رہے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اس کے کوکھ میں انہی کا ہی وارث پل رہا ہے۔ کیا؟ رحیم نے حیرت اور سرخوشی میں کہا۔ ثروت، ابھی جو آپ نے کہا، کیا میں نے صحیح سنا؟ جی ہاں رحیم، ہمارا یشب پاپا بننے والا ہے اور یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ شبیر شاہ افندی کو پتہ چلا تو وہ خوشی سے جانے کیا کر بیٹھے۔ رحیم بے حد خوش ہوئے۔ یشب کو پتہ ہے؟ نہیں، میرا خیال وہ پگلی اسے بتا ہی نہیں پائی۔ اتنے میں یشب ہلکی سی ناک کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ چلیں گرینڈ پا۔ ثروت کچھ بولنے لگی تو انہوں نے اشارے سے خاموش کرا دیا کہ سب ٹھیک ہونے کے بعد اسے یہ خوشخبری سنائی جائے۔ ثروت خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں فارم ہاؤس کے لیے نکلے۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اگلا ناول کس حوالے سے چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔